سورۃ الطور کی آیت نمبر 43۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم الہ غیر اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے کوئی اور الہ ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، عما یشرکون، ان سب سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر یہ لوگ دیکھیں آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا، یقولوا سحاب مرکوم، تو یہ کہیں گے کہ یہ بادل ہے جو تہ بتہ آ رہا ہے۔ فذرہم، سو اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، حتیٰ یلاقوا یومہم، حتیٰ کہ یہ جا ملے اپنے اس دن سے، الذی فیہ یصعقون، جس میں ان پر بجلیاں گرائی جائیں گی۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، وہ دن ہوگا کہ جس دن نہیں کام آئے گا ان کا کوئی بھی مکر، ان کے کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور یقیناً ان ظالموں کے لیے عذاب ہے اس سے پہلے بھی، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یقیناً آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حین تقوم، جب آپ اٹھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے وقت بھی اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے چلے جانے کے وقت بھی۔ سورۃ طور کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سابق مضمون کو بھی بیان فرمایا ہے کہ مشرکین عرب
جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، قرآن کریم کو اللہ کی سچی اور آخری کتاب نہیں مانتے، مرنے کے بعد کی زندگی کو تسلیم نہیں کرتے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ اسی عنوان کو مزید آگے بڑھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایات دی جو اصل میں میرے اور آپ کے لیے اور آج دین کا کام کرنے والوں کے لیے ہدایات ہیں۔ یہ آپ کے راستے میں ایسے روڑے اٹکائے جائیں گے، رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، مسائل پیدا کیے جائیں گے، لیکن ان حالات میں کام کیسے کرنا ہے؟ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ام لہم الہ غیر اللہ، یہ جو ہماری مخالفت کر رہے، دین کی مخالفت کر رہے، شریعت کو تسلیم نہیں کر رہے، اللہ کی توحید کو نہیں مان رہے، تو کیا ان کے پاس کوئی اور معبود ہے؟ ان کی عبادتوں کے لائق، ان کی سجدوں کے لائق، ان کی راز و نیاز کے لائق، ان کی نظر کے لائق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے؟ میرا آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہمارا مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا ہماری عبادتوں، سجدوں اور نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک ان مشرکوں سے سوال کرتے، کیا تمہارے پاس کوئی اور ہے جس کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو؟ پھر خود اس کا جواب دیا کہ سبحان اللہ، اللہ ایسے شرک سے پاک ہے۔ جس کو بھی اللہ کا ساجی یا شریک بناتے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ سبحان یہ لفظ ہی اللہ کے لیے خاص ہے۔ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی اور کجی سے پاک ہو، جس میں عیب بھی کوئی نہ ہو، اور عیب تو ظاہر اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں بھی کوئی نہیں، وہ بھی معصوم ہے، اللہ کے فرشتوں میں بھی کوئی نہیں، وہی پاک مخلوق ہے، لیکن عیب کے ساتھ ساتھ یہاں سبحان اس ذات کو بھی کہتے ہیں جس میں نقص بھی کوئی نہ ہو، کمی بھی کوئی نہ ہو، کمزوری بھی کوئی نہ ہو، اس ذات کو سبحان کہا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے، عیوب سے اور ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں سے بالکل پاک ہے، ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے، لیکن بشری کمزوریاں انبیاء علیہ السلام میں بھی ہوتی ہیں، بھوک کا لگ جانا، پیاس کا لگ جانا، نیند آ جانا، تھکاوٹ ہو جانا، بخار ہو جانا، سر درد ہو جانا، یہ سارے عوارض انبیاء علیہ السلام پہ آ جایا کرتے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کو بھوک نہیں لگتی، اللہ وہ ذات ہے جس کو پیاس، اللہ وہ ذات ہے جو تھکتا نہیں ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کو نیند کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ان ساری کمیوں، کمزوریوں، نقائص سے بھی پاک ہے، اور ایسی ذات کو کہا جاتا ہے سبحان۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبحان۔ تو اللہ رب العالمین ان سب سے پاک ہے جن کو یہ اللہ کا ساجی اور شریک بناتے ہیں، تو بہت نیچے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کامیابی کے لیے سب سے پہلے بنیادی عقیدہ یہ ہونا ضروری ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک، کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اللہ کے برابر ہمسر کوئی نہیں ہے۔ سورۃ اخلاص ساری توحید پر مبنی، قل هو اللہ احد،
اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج ہے۔ لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور اللہ خود بھی جنم نہیں دیا گیا، اللہ خود ہی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس سے آگے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر اور ہم سر کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے، یہی سورۃ قل هو اللہ احد جس کا نام اخلاص ہے۔ تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے اور مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے، مجھے اس سورت سے بڑا پیار ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ حُبَّكَ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اس سورت کے ساتھ تیرے پیار نے تجھے جنتی بنا دیا۔ اللہ کی توحید کے ساتھ پیار یہ جنت کی ضمانت ہے، اس لیے اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے۔ ہمارا مشکل کشا صرف کون ہے، حاجت روا صرف کون ہے، اور بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ پاک ان لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، میرے محبوب یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہو گئے، اتنے ہٹ دھرم اور ضدی ہو گئے کہ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا اتر رہا ہے، اِن یروا کسفا من السماء ساقطا، اگر ان کو نظر آ جائے کہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا آ رہا ہے، تو عذاب کو دیکھ کے بھی ڈرنے کی بجائے یہ بدکماش لوگ کہیں گے سحاب مرکوم، یہ تو بڑا اچھا بادل آ رہا ہے جو تہ بتہ برف جمی ہوئی اور بڑی بارش اور موسلا دھار بارش لے کے آ رہا ہے۔ یعنی عذاب خداوندی کو دیکھ کر بھی پشیمان ہونے کی بجائے، ٹس سے مس ہونے کی بجائے یہ اور زیادہ ڈھٹائی کا سبب بنیں گے اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ جو صورتحال ہوتی ہے یہ قوموں کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ آج بدقسمتی سے ہم بھی عذاب کی کئی شکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بد امنی ہے، خوف ہے، آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، قحط سالی ہے، مہنگائی ہے، اس سب عذاب کی شکلیں ہیں۔ ان عذاب کی شکلوں میں ہو کر بھی ہم متاثر نہیں ہو رہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، دین کی طرف نہیں آ رہے، بلکہ اسی پہ ڈھٹائی اور ضد اختیار کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں۔ ایسی صورتحال جو ہے یہ قوموں کی تباہی کا باعث بن جاتی۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایسے حالات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرے محبوب فذرہم، ان کو چھوڑ، نظر انداز کر دے، ان کی پرواہ نہ کر، ان کی طرف کوئی دھیان اور کوئی فکر نہ کر، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے، چلنے دے ان کو کہاں تک جاتے ہیں۔ یہ کہاں تک جائیں گے؟ حتیٰ یلاقوا یومہم، یہ چلتے چلتے بالآخر اپنے اس دن کو جا ملیں گے جس دن فیہ یصعقون، ان پہ بجلیاں گرائی جائیں گی۔ صعقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، جس دن وہ بجلی کی کڑک جیسی آوازیں، نفخہ صور اور فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ، اللہ کا غضب ان کے سامنے ہوگا، اس دن تک ان کو چلنے دیں، کیا کر لیں گے؟ فرمایا پھر جس دن وہ دن آئے گا، لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کا کوئی مکر، کوئی تدبیر، کوئی سازش، کوئی پروگرام ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ اور وہ دن آ کے رہے گا، وہ آخرت کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اس کو یہ ٹال تو سکیں گے نہیں، لیکن وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اس دن ان کو کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔
دنیا میں تو ہے انسان بعض اوقات مصائب میں پھنس جاتا ہے، دوست احباب مدد کر دیتے ہیں، رشتہ دار مدد کے لیے آ جاتے ہیں، بھائی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، کوئی اور اعزا و اقارب یا لوگ مدد کر دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا جس دن مددگار بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے۔ اس لیے مدد بھی مانگی جائے تو صرف کس سے مانگی جائے؟ اللہ پاک، کوئی مددگار نہیں ان کو ملے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، ایسے ظالموں کے لیے آخرت میں تو عذاب ہے ہی، اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ دنیا کے اندر بھی اپنے اللہ کی سزا کے اندر پکڑے جائیں گے، یہ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب قائم کیے ہیں بخاری شریف کے اندر، باب ظلم دون ظلم، کہ بڑے ظلم سے پہلے چھوٹے ظلم بھی ہوتے ہیں، اسی طرح بڑے کفر سے پہلے چھوٹے کفر بھی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح بڑے ظلم سے پہلے چھوٹے ظلم، بڑے کفر سے پہلے چھوٹے کفر، اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے ان کو دنیا میں چھوٹے عذاب بھی ہوں گے۔ آج ان چھوٹے چھوٹے عذابوں کے اندر ہم سب پھنسے ہوئے۔ حدیث پاک میں اماں جان غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے اور ہم پھر بھی ہلاک ہو جائیں گے، پھر بھی عذاب ہمارے اوپر آ جائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اذا کثر الخبث، جب خباثت، گندگی، بے حیائی اور اللہ کے نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، کثیر ہو جائیں گی، تو پھر نیک لوگوں کی موجودگی میں ہلاکت آئے گی، نیک لوگوں کی موجودگی میں عذاب آئیں گے۔ آج ان عذابوں کے اندر ہم سب نیک و بد سب پھنسے ہوئے ہیں۔ فرمایا ہاں، آخرت جب آئے گی، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اپنے اعمال پہ اٹھایا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو بے حیائی اور عریانی اور فحاشی اور بدامنی اور نافرمانیوں کی سزا میں سب ہی مبتلا ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ان بے حیائیوں کے سامنے، ان عریانیوں فحاشیوں کے سامنے اگر ہم نے بند نہ باندھا، ان کو روکنے کی کوشش نہ کی، تو اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ایسے ظالموں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں عذاباً دون ذالک، بڑے عذاب سے پہلے بھی عذاب ہوگا، لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ لوگ جانتے نہیں۔ ایسے حالات میں جب مخالفتیں ہوں، چاروں طرف سے لوگ جو ہے وہ آوازیں کسے، تان و تشنیع کریں، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیسے دین کی محنت کرنی چاہیے؟ اللہ پاک نے آخری دو آیات میں وہ ہدایات دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست، اور آپ کی وساطت سے مجھے اور آپ کو، ہر دین کا کام کرنے والے کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ صبر کریں اپنے رب کا حکم آنے تک۔ جب تک رب کی طرف سے فیصلہ نہیں آ جاتا، آپ کا کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر نام ہے ڈٹے رہنے کا، جمے رہنے کا، حق کے اوپر قائم رہنے کا۔ یہ ڈھل مل یقین پھسل جانا، ادھر سے ادھر ہو جانا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر اسی کا نام ہے جس چیز کو حق سمجھ کے بندے نے اختیار کر لیا، اس پہ پھر ڈٹ جائے۔ فرمایا آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کریں۔ اور اتنی بڑی تسلی دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براہ راست ہے۔ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ جب بندے کو پتہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
جس نے مجھے کام پہ لگایا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری بیک پہ ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، تو بندے کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، پھر جم جاتا ہے بندہ۔ اس لیے فرمایا یہ تصور کرو آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ یقین کرو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہوتے تھے، دربان اور باڈی گارڈ ہوتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، آپ نے فرمایا اب ضرورت نہیں، اب اللہ میری حفاظت خود کرے گا۔ اسباب کے درجے میں ضرورت کے موقع پر محافظ کو ساتھ رکھنے کی اجازت ہے، گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، سبب ہے صرف ایک، حفاظت کرنے والا اصل کون ہے؟ اللہ رب۔ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، بس آپ صبر کریں، اور دوسرا کام کیا کریں؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ جب بھی اٹھیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیں۔ حمد کے ساتھ تسبیح کا معنی سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں تسبیح بھی ہے حمد بھی ہے۔ اور حین تقوم کا مطلب دو مطلب علماء نے لکھے ہیں، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے۔ ایک مطلب یہ لکھا ہے حین تقوم کا، جب آپ نیند سے بیدار ہوں، جب آپ نیند سے بیدار ہوں آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر میں نقل کیا ہے۔ فرمایا جب بندہ رات کو سوتا ہے اور رات کے کسی بھی وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ یعنی پہلے چوتھا اور پھر تیسرا کلمہ پڑھتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد یہ بندہ جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے۔ اس لیے رات کو کسی بھی وقت آنکھ کھلے تو لیٹے لیٹے اللہ کی تسبیح، ذکر، کوئی نہ کوئی کلام پڑھ لینا چاہیے اور دعا کر لینی چاہیے۔ اور دوسرا مطلب بعض علماء نے لکھا حین تقوم کا کہ جب بھی آپ کسی مجلس سے اٹھیں، کوئی محفل لگی، کوئی باتیں کی، آپس میں بیٹھے، یار دوست بیٹھے، دین کے کام کے لیے بیٹھے، دنیا کے کام کے لیے بیٹھے، جب بھی کسی مجلس سے آپ اٹھیں تو آپ آخر میں تسبیح و تحمید پڑھ لیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے جو بندہ ہر مجلس کے آخر میں یہ پڑھ لیتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، تو اس مجلس میں جتنی اچھائیاں ہوئی ہوتی ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور جتنی برائیاں ہوئی ہوتی ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو مجلس اللہ کے ذکر سے خالی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک سے خالی ہو، یعنی جس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر ہو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک ہو، وہ مجلس قیامت کے دن باعث حسرت اور باعث افسوس ہوگی، اس کا انسان کو افسوس ہی رہے گا۔ اس لیے اپنی ہر مجلس، ہر محفل، ہر بیٹھک میں جب بھی آپ کسی جگہ بھی بیٹھیں اللہ کا ذکر ضرور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اور دوسرا فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے وقت فَسَبِّحُوا، تسبیح بیان کریں۔ اس میں علماء نے لکھا ہے تہجد کی نماز سب سے اہم ہے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے اور اس کے درمیان کے نوافل ہیں۔
رات کا ابتدائی حصہ اس کو بھی آپ تسبیح میں گزاریں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے چھپ جائیں، یہ فجر کا وقت ہے، جب روشنی شروع ہو جاتی ہے ستارے چھپ جاتے ہیں، تو فجر کے وقت میں بھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، یعنی مغرب بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے، فجر بھی پڑھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ فرمایا جو فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھتا ہے، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے بقیہ آدھی رات بھی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں، درمیانی حصے میں گناہ کا کام نہ کریں، انشاءاللہ ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ اللہ تہجد کی توفیق دے تو سونے پہ سہاگا، کیا ہی بات ہے، بہت بڑی عالی شان عبادت ہے تہجد کی نماز۔ اللہ ہم سب کو ان ساری عبادات کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ دین پہ قائم رہنا، استقامت۔ اللہ ہم سب کو وہ صبر و استقامت بھی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت